بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے جو سادہ لوگوں کو بیوقوف اور ماموں بناتے ہیں، لیکن جس انداز سے مرزا جہلمی اپنے شاگردوں کو ماموں بناتا ہے اس کی مثال بہت کم ہی ملتی ہے۔ اگرچہ مرزا نے ایک کلپ بنایا ہے کہ علماء ماموں کیسے بناتے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرزا اپنے شاگردوں کو ماموں کیسے بناتا ہے۔ مرزا کی ایک تازہ ویڈیو سے ہم اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے مرزا کا ایک کلپ سامنے آیا ہے یا رسول اللہ اور حاضر ناظر وغیرہ کے عنوان پر۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے ثبوت پر مرزا نے کچھ روایات پیش کی ہیں، اور وہ روایات پیش کرنے کے دوران دوسرے علماء پر یہ الزام لگایا کہ وہ تو ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں۔ جس وقت مرزا دوسرے علماء پر یہ الزام لگا رہا تھا، عین اسی دوران مرزا نے اپنی سکرین پر جو روایت ڈسپلے کروائی ہے، خود اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ پہلے آپ مرزا کی وہ بات سن لیں۔ نبی الاسلام کے سائے مبارک والی حدیثیں بھی میں نے اس میں حاکم سے اور مسند احمد سے ڈسپلے کرائی ہیں، اور دیکھیں پھر یہ لوگ جو ضعیف حدیثوں کے پیچھے بھی چلتے ہیں، ان حدیثوں کا انکار کرنا شروع کر دیں گے، تعویلات کرنا شروع کر دیں گے۔ جی ناظرین، مرزا نے اس جملے کے دوران مسند احمد کی حدیث جو ڈسپلے کرائی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ لیں۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے، شمیسہ یا سمیہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس راویہ کے نام کی تعیین میں بھی اختلاف ہے۔ محدث عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میری کتاب میں نام لکھا ہے سمیہ، اور ایک قول یہ ہے کہ شمیسہ۔ تو نقل کرنے والوں کو شک ہے کہ اس کا نام کیا تھا، شمیسہ یا سمیہ۔ جو بھی نام ہو، اس نے یہ روایت نقل کی ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور اس شمیسہ یا سمیہ کی توثیق کسی بھی محدث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ محقق شعیب ارناؤوط، جن کو مرزا بھی اس دور کا بڑا محدث تسلیم کرتا ہے، انہوں نے اسی مسند احمد کی اسی حدیث کے تحت لکھا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اب جہلمی فرقے کی پوری ذریت سے ہمارا یہ سوال ہے کہ اس راویہ کی توثیق کسی محدث سے ثابت کریں۔ اگر مرزا کا کوئی شاگرد ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کرے کہ انہوں نے تقریب التہذیب میں اس کو مقبول لکھا ہے، تو پہلے اس مشکات میں جو مرزا کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے، اسی مشکات میں مقبول کا معنی بھی دیکھ لینا کہ مقبول کا کیا مطلب ہوتا ہے، بلکہ ہم دکھائی دیتے ہیں یہ بیچارے کہاں تلاش کرتے پھریں گے۔ یہی مشکات جو مرزا کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے، اس کی تیسری جلد صفحہ 152 کے حاشیے میں مرزا کے محدث اعظم زبیر العزیز صاحب نے لکھا ہے مقبول کا مطلب مجہول الحال، اس لیے اس لفظ سے کسی کی توثیق ثابت نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ عین اس وقت جب مرزا دوسرے علماء پر طعن کر رہا ہے کہ یہ ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہیں، عین اسی وقت مرزا نے ویڈیو میں ضعیف روایت ڈسپلے کرا دی۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ مرزا سے بڑھ کر کون اپنے شاگردوں کو چونا لگا سکتا ہے، کون اپنے شاگردوں کو اس سے بڑھ کر ماموں بنا سکتا ہے۔ ویسے مرزا خود بھی کہتا ہے کہ میں شیطان سے بھی زیادہ ہوشیار ہوں۔ تو یہ ساری شیطنت ہے نا پیچھے۔ شیطان دیکھیں کتنا ہوشیار ہے، پر ساڈے تو زیادہ ہوشیار نہیں ہے۔ جتنے بنو امیہ اور شیطان دی ہوشیاری ختم ہوندی ہے، اتوں ساڈی شروع ہوندی ہے۔ آپ غور کریں، مرزا کی اس بات پر بھی اس کے اندھے مقلد بڑے خوش ہو رہے ہیں جیسے مرزا کو کوئی بہت بڑا ایوارڈ مل گیا ہو۔ بہرحال مرزا نے اعتراض دوسروں پر کیا، لیکن اپنا حال یہ ہے کہ اسی وقت اس نے ضعیف روایت ڈسپلے کرا دی۔ اب اگر مرزا کے شاگرد جان چھڑانے کے لیے کہیں کہ جی ہمارا مقدمہ تو اس روایت کے بغیر بھی ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ ضعیف روایت ڈسپلے کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ مسند احمد کی اس روایت کا حوالہ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ جب اس کے بغیر تمہارا مقدمہ ثابت ہو رہا تھا تو پھر یہ روایت پیش کیوں کی ہے؟ اور اگر یہ روایت پیش کرنی ہی تھی تو ساتھ یہ کیوں نہیں بتایا کہ اس کی سند ضعیف ہے؟ ویسے تو مرزا اکثر و بیشتر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی ہم تو صرف صحیح احادیث پیش کرتے ہیں، صحیح الاسناد احادیث۔ یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ جی آپ صحیح الاسناد احادیث سے بتائیں، ہم تو پیش ہی یہی کرتے ہیں صحیح الاسناد احادیث، یہ ہیں اس کی صحیح الاسناد احادیث۔